کراچی کے ٹھگ ایک بہت دلچسپ کتاب مجھے ملی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی قسط افتتاحیہ ہے اور آگے چل کے آپ سنیں گے کہ مصنف نے براہ راست ٹھگوں سے گفتگو کی اور ٹھگوں نے بلا جھجک اپنے ٹھگنے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ٹھگ کسی زمانے میں ایک بڑا دہشتناک لفظ تھا۔ کچھ اوپر 100 برس پہلے اس نام کے خفیہ فرقے نے غیر منقسم ہندوستان میں ایک کورام مچا رکھا تھا۔ ان دنوں آمد و رفت کے موجودہ ذرائع تو تھے ہی نہیں اور طوائف الملوکی بھی اپنے شباب پر پہنچی ہوئی تھی۔ مرکزی اقتدار و انتظام نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی تھی۔ راجے، نواب اور سردار سب اپنی اپنی جگہ مطلق العنان ہو رہے تھے۔ ملک لاداد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ ریاستی فوجیں سرحدوں اور راستوں کے بجائے صرف اپنے والیوں کے محلات کی حفاظت کا فرض ادا کیا کرتی تھیں۔ ان حالات میں شمالی وسطی اور جنوبی ہند کی تقریباً سبھی شاہراہوں اور گزرگاہوں پر موت کے ان بہروپیے فرشتوں کا مکمل راج تھا جنہیں غائبانہ طور پر ٹھگ کہا جاتا تھا۔ ان راستوں پر سفر کرنے والے رہزنوں، قزاقوں اور بدنام زمانہ پنڈاریوں کے مقابلے پر ان پراسرار ٹھگوں سے کئی گنا زیادہ خوفزدہ رہا کرتے تھے، کیونکہ نہ تو ان شیطانوں کی کوئی شناخت تھی، نہ پہچان، نہ ان کا کوئی علاقہ مخصوص تھا اور نہ کوئی بستی۔ نہ کسی کو ان کے عقیدوں کے متعلق کچھ معلوم تھا، نہ طریقہ کار کے بارے میں کوئی علم۔ صرف ہولناک افواہوں کی بنا پر انہیں ایسا بھوت سمجھا جانے لگا تھا جس کے منوس سائے سے کوئی بھی جگہ محفوظ نہ تھی۔ گھروں کے اندر اور گھروں سے باہر، آباد بستیوں میں اور سنسان ویرانوں میں، سفر کے دوران اور پڑاؤ کے موقع پر، ہر آن اور ہر مقام پر لوگ ان سے کانپ کانپ اٹھتے۔ اور بات ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی تاجر یا جوہری حفاظت کے پورے انتظام کے ساتھ کاروباری سفر پر روانہ ہوتا مگر کبھی لوٹ کر نہ آتا۔ جنگجو سپاہیوں یا قزاقوں کا کوئی جتھا مال غنیمت سے لدا پھندا گھروں کو واپس آ رہا ہوتا مگر لاپتہ ہو جاتا۔ نقل وطن یا قسمت آزمائی کے خیال سے یا کسی اور سبب سے کچھ لوگ اکے دکے یا بما اہل و عیال اور کچھ چھوٹا موٹا قافلہ بنا کر کسی مقام کے عزم سے گھروں سے نکلتے، مگر وہ ان کی خبر بھی وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ راستے ہی سے وہ سب اس طرح غائب ہو جاتے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ انتظار اور تلاش کرنے والے ان کا کھوج نکالنے کے لیے نکلتے تو انہیں یا ان کے ساز و سامان میں سے کسی چیز کا نشان پانا تو درکنار، ان کی لاشیں یا ہڈیاں بھی نہ پاتے، اور آخر چاروں ناچار انہیں اپنے بدترین اندیشے پر یقین کرنا پڑتا کہ غائب ہو جانے والے ٹھگوں کا شکار ہو گئے۔ یہ لوگ کہاں اور کس طرح غائب ہو جاتے؟ ٹھگ کون تھے؟ ان کے عقیدے اور طریقہ کار کیا تھے؟ ان سوالات کے جواب میں ٹھگوں کے سردار امیر علی نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں وہ تاریخ ہند کے ایک لرزہ خیز باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انجام کار ٹھگوں کے سارے بڑے گروہوں کو چن چن کر ختم کر دیا گیا۔ مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں، ان کے پسماندگان کو جائز ذریعہ معاش اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کے ہتھ کنڈوں اور طور طریق کو علم نشرہ کر کے عوام کو چوکنا اور خبردار کر دیا گیا۔ پھر ریل، تار، ڈاک اور نظم و ضبط کے نئے اور مؤثر نظام نے بھی بچے کھچے اور منتشر ٹھگوں کے حوصلے پست کر دیے۔ یوں رفتہ رفتہ لفظ ٹھگ کی دہشت ختم ہو گئی اور ایک روایتی فرقے کی حیثیت سے دوبارہ زندہ نہ ہو سکا۔ لیکن کیا ٹھگ واقعی ختم ہو گئے؟ دھوکہ، جعلسازی اور مکارانہ طریقوں کو بیشا پنانا ترک کر دیا گیا؟ تمدنی ترقیوں، واعظانہ نصیحتوں اور نظم و ضبط کی سختیوں نے ٹھگ کے کاروبار کو ناممکن بنا دیا؟ کراچی کے ٹھگ ان سارے سوالات کے جوابات نہیں میں دیتے ہیں۔ ٹھگ نہ صرف باقی ہیں اور سرگرم عمل ہیں بلکہ ان کی تعداد بھی روز افزوں ہے۔ پیشے کے طور پر مکارانہ جعلسازی اور دھوکہ بازی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھگی کے کاروبار کے لیے موجودہ ترقی یافتہ زمانہ بھی اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سازگار ہے جتنا کہ ماضی کا پسماندہ اور ابتر ماحول تھا۔ یہ بات صحیح ہے
کہ آج کے ٹھگ کا ماضی کے ٹھگ سے کوئی نسلی رشتہ نہیں، لیکن وہ ماضی کے ٹھگ کا پیشہ ورانہ وارث ضرور ہے۔ آج کے ٹھگ میں اور ماضی کے ٹھگ میں اگر کچھ فرق ہے تو یہ کہ ماضی کا ٹھگ اپنے مخصوص پیشے، عقائد و رسوم کے اعتبار سے ایک فرقے کی شکل رکھتا تھا۔ حال کے ٹھگ محض فرد یا ٹولی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماضی کا ٹھگ خاندانی طور پر ٹھگ ہوتا تھا اور اپنے فن کی بچپن ہی سے تربیت حاصل کرتا تھا۔ حال کا ٹھگ عموماً غیر خاندانی ہوتا ہے اور اپنا ہنر حالات و ماحول کے فیض سے حاصل کرتا ہے۔ ماضی کا ٹھگ اپنے ہم پیشہ لوگوں کے علاوہ بعض دوسرے افراد، مثلاً شاعر، ادیب، رقاص، موسیقار اور سادھو فقیر پر ہاتھ ڈالنا حرام سمجھتا تھا۔ ہمارے زمانے کے ٹھگ اپنے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ خیر، یہ تو ہیں معمولی باتیں۔ سب سے اہم فرق حال اور ماضی کے ٹھگ میں یہ ہے کہ ماضی کا ٹھگ بزدل ہوتا تھا۔ اپنے شکار کے مال کو ہتھیانے اور افشائے راز سے بچنے کے لیے وہ اسے نہ صرف حلال کر دیتا تھا بلکہ احتیاط کے ساتھ اس کی لاش کو بھی گہرے گڑھے میں دفنا دیتا۔ شکار کو ہلاک کرنے کے لیے وہ رومال کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا ہتھیار استعمال نہ کرتا، کیونکہ دوسرے ہتھیار کے استعمال کی صورت میں شکار کے بچ نکلنے، مدافعت کرنے، چیخو پکار کرنے کے جو اندیشے ہو سکتے تھے ان سے وہ خوف کھاتا تھا۔ آج کا ٹھگ اس کے مقابلے میں بہت دلیر ہے۔ وہ اپنے شکار کو دن دہاڑے لوٹنے اور اسے زندہ چھوڑ دینے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا، بدنام ہو جانے کے باوجود منہ نہیں چھپاتا اور ہر مواخذے کا مردانہ مقابلہ کرتا ہے۔ اس دلیری کا سبب دراصل یہ ہے کہ اس دور کا معاشرہ ماضی کے معاشرے کی طرح ٹھگوں کی جان کا دشمن نہیں ہے، اور کیوں ہو، جبکہ آج کے ٹھگ صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں، ہلاک نہیں کرتے، تو پھر معاشرہ ان کے وجود کو کیوں نہ برداشت کرے؟ نتیجے میں نہ ٹھگ ختم ہو سکتے ہیں نہ ٹھگ کے کاروبار۔ ٹھگوں کی جان کا دشمن بننے میں خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں وہ اپنے شکار کو ہلاک نہ کرنے لگیں، لہٰذا وقت نے ان سے ایک سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس سے بہتر سمجھوتا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ فری ورلڈ کا فیض ہے جسے فراخ دلی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور چونکہ اس کا شمار بھی کرۂ ارض کے اس حصے میں ہوتا ہے جسے فری ورلڈ کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے آزاد دنیا کے ہر بڑے شہر کی طرح یہاں کا معاشرہ بھی بڑا فراخ دل واقع ہوا ہے۔ یہاں خیر و شر، نیک و بد اور سیاہ و سفید سب کے لیے گنجائشیں ہیں۔ اچھوں اور بروں دونوں کو پھلنے پھولنے کا حق ہے۔ انسان اور شیطان سب کے لیے موزوں کاروبار، مناسب ماحول موجود ہے۔ ملک میں کوئی بھی نظام حکومت رائج ہو، اس شہر کی یہ فراخ دلی ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ چنانچہ دوسرے سارے نیک معاش اور بدمعاش لوگوں کی طرح یہاں کے ٹھگ بھی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کراچی صرف ٹھگوں کی جنت ہے۔ ٹھگی کو یہاں اس قدر فروغ حاصل ہے کہ سٹے کے علاوہ یہاں کا کوئی بھی اچھا یا برا کاروبار ٹھگی سے خالی نہیں ہوتا، اور سٹہ بھی اس لیے مستثنیٰ ہے کہ وہ خود ایک خلاف قانون جوا ہے۔ اس میں روزانہ چوری لاکھوں کی ہار جیت ہو جاتی ہے۔ داؤ لگانے والے جو رقم جس نمبر پر لگاتے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی قانونی ثبوت نہیں ہوتا۔ صرف سٹہ بک کرنے والا ایجنٹ کاغذ کے ایک پرزے پر اس کا اندراج کر لیتا ہے۔ خفیہ پولیس اکثر اس ایجنٹ کی طاق میں رہتی ہے اور وہ گرفتار یا روپوش بھی ہوتا رہتا ہے، مگر داؤ لگانے والوں کے نام، نمبر اور رقم میں کبھی کوئی دھاندلی نہیں ہوتی اور نہ ہی جیت کی رقم ادا کرنے میں کوئی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ بلا شبہ لین دین کی یہ دیانتداری یا خوش معاملگی اب یہاں تقریباً اس جوئے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ تاہم دوسرے تمام دھندوں کو ٹھگی قرار دینا کوئی اچھی بات نہیں۔ میری رائے میں تو یہ خیالات دراصل ان لوگوں کے ہیں جو مزاجاً انتہا پسند واقع ہوئے ہیں۔ یہ حضرات ناپ تول اور کوالٹی کی گھپلے بازی، ملاوٹ، نفع خوری اور بے ایمانی وغیرہ سب کو ٹھگی سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ٹھگ تصور کرتے ہیں جن کے ایماندارانہ کاروبار میں آٹے میں نمک یا نمک میں آٹے جتنی ٹھگی شامل ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملاوٹی ٹھگی یا ہر بے ایمانی اور اعتماد شکنی وغیرہ کو ٹھگی کہنا یا تو راستی
یعنی سچ نہیں ہے، یا پھر راستی فتنہ انگیز ہے، جس کے مقابلے میں بزرگوں نے دروغ مصلحت آمیز کو بہتر قرار دیا ہے۔ بھلا بتائیے تو ایسی سچ بات کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کراچی کے سارے باشعور شہریوں کو ٹھگوں کا مستقل شکار تسلیم کرنا پڑے، اور چند ایک کو چھوڑ کر شہر کے سارے معزز تاجروں، صنعت کاروں، لیڈروں، عہدیداروں اور پیشہ وروں وغیرہ وغیرہ کو ٹھگ ماننا پڑے؟ اب چونکہ میں خود بھی کراچی میں رہتا ہوں اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے شہر کے عوام اور خواص کی شان میں بٹا لگاؤں، اس لیے ملاوٹی ٹھگی وغیرہ کو عام کاروبار ٹھہراتے ہوئے میں یہاں کے صرف خالص ٹھگی کے دھندوں کا ذکر کروں گا، مگر اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس طرح میں خالص ٹھگ پیشہ افراد کے پیٹ پر لات مار رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، میری ایسی کوئی نیت نہیں۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان انکشافات سے ٹھگوں کا شکار بننے والوں میں کوئی کمی نہ آنے پائے گی، کیونکہ اول تو وہ لوگ جو ٹھگوں کا شکار بنتے ہیں یہ کتاب نہیں پڑھیں گے، دوسرے جو لوگ پڑھیں گے ان میں سے کتنے ہی بہت سی باتیں بھول جائیں گے، یا پھر کوئی غرض یا مجبوری عین موقع پر ان کی مت مار دے گی اور وہ ایک میخ پر بڑی آسانی سے دوسری ٹھوکر کھا جائیں گے۔ اس یقین کا سبب صرف میری خوش فہمی یا خام خیالی نہیں، بلکہ ایک ایسی خود اعتمادی ہے جس کا مظاہرہ ان ٹھگوں نے کیا ہے جن سے میری ملاقات ہوئی۔ پہلی قسط کے اختتام پر میں دوبارہ ذکر کر دوں کہ عقلی اقساط بہت دلچسپ ہیں۔ ٹھگوں نے ٹھگنے کے طرح طرح کے طریقے بیان کیے ہیں اور آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اجازت دیجیے۔